آج کی رات بڑی مقدس اور عظمت والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات 1000 مہینے پہ بھی بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مجاہد اہل سنت قاری بشیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جب سے یہاں تشریف لائے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے دین اسلام، قرآن، مسجد ہر لحاظ سے اپنی خدمات پیش کی۔ اس کی بدولت آپ کی اس مسجد میں اور آپ کے اس گاؤں میں ہر سال ہر پروگرام بڑے شایان شان سے طریقے سے منایا جاتا ہے۔ کل بھی راحت ہوئی، آپ حضرات کثیر تعداد میں اللہ کے گھر میں آج رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ اس رات، یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، سبحان اللہ۔ اور پوری دنیا شب قدر، نزول قرآن، جشن نزول قرآن کے طور پر مناتی ہے۔ دیگر احباب بھی مناتے ہیں، اہل سنت بھی مناتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ فقط جشن قرآن مناتے ہیں، ہم جشن قرآن بھی مناتے ہیں، جشن شاہ صاحب قرآن بھی مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اگر آقا تشریف فرما نہ ہوتے تو ہمیں قرآن بھی نہیں ملنا تھا، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فقط قلب مصطفیٰ تھا جس نے قرآن حاصل کیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ نہ یہ آپ کو ملا، نہ یہ مجھے ملا، کسی کو وہ نہیں ملا، براہ راست حضور کے قلب مقدس پہ اترا۔ سبحان اللہ۔ حکم یہ ہے کہ جسے قرآن چاہیے وہ در مصطفیٰ پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نماز کا، روزے کا، حج کا حکم، زکوٰۃ کا، جتنے احکامات ہیں اللہ نے حکم تو دیا ہے، طریقہ نہیں بتایا۔ حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن میں طریقہ نہیں لکھا ہوا۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نبی کی ضرورت نہیں، اللہ نے فرمایا جو بھی لینا ہے در مصطفیٰ سے آ کے حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اور جو میرا محبوب دے تمہیں وہ لے لو۔ اس حبیب نے ہمیں قرآن عطا کیا۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے من و ان حضور کے زمانے کی تمہارے پاس کون سی چیز موجود ہے، تو ایک ہی چیز بتا سکتے ہو، جو سرکار کی نشانی اسی طرح موجود ہے جس طرح حضور نے عطا کی، وہ ہے قرآن کریم۔ سبحان اللہ۔ اس کے زیر و زبر میں بھی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ لیکن یہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہر کوئی ہر کسی کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے اہل ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، بہت سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے بارش ہوتی ہے، بنجر زمین پہ بھی ہوتی ہے، وہاں کانٹے اور زیادہ نکلتے ہیں۔ گندگی کے ڈھیر پہ بھی ہوتی ہے، وہاں تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو اور زیادہ پھیلتی ہے۔ پتھر پہ بھی ہوتی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہی بارش زرخیز زمین پہ ہوتی ہے، وہاں سے چمن پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بتائیے بارش کا فائدہ، بارش کا کوئی قصور ہے؟ بارش تو اللہ کی رحمت ہے۔ آگے جس میں جو کیفیت ہے اس کا رزلٹ وہی ہے۔ اگر زمین گندی ہے، بنجر ہے، اسے بارش کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر گندگی کا ڈھیر ہے، کوڑا کرکٹ،
تو اس پہ جو بارش ہوتی ہے تو وہ بدبو زیادہ ہو جاتی ہے، پتھر پہ بارش اثر نہیں کرتی، لیکن زرخیز زمین جب اس پہ بارش اترتی ہے پھول پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، چمن لہراتے ہیں۔ اسی طرح قرآن تو سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، لیکن دل وہ چاہیے دل فرید والا ہو، دل معین الدین اجمیری والا ہو، دل بابا فرید الدین گنج شکر والا ہو، دل سلطان باہو والا ہو، دل داتا علی حجویری والا ہو، عشق مصطفیٰ رکھنے والا دل، ادب مصطفیٰ رکھنے والا دل۔ جب قرآن اس پہ اللہ رب العزت کی آیتیں اس پہ پڑھی جاتی ہیں، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن خوش ہو کے اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے، نہ علامہ بشیر صاحب فرما رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں۔ آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ ہدایت ملتی کس کو ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، سبحان اللہ۔ ہدایت ملتی ہے تقوی والوں کو، ہدایت ملتی ہے متقی لوگوں کو، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دل کا متقی ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی پھر دو قسم ہے، ایک ظاہر کا تقوی، ایک باطن کا تقوی۔ دونوں جسے نصیب ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ اگر ظاہر کے تقوی میں کوئی کمی بیشی ہے وہ تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ نہ کچھ معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر دل کے تقوی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو رب کائنات نہ خدا رحمت دیتا ہے نہ قرآن پاک ہدایت دیتا ہے۔ ظاہر کا تقوی کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ دل ظاہر کا تقوی ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، رسول پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، جہنم پہ جناب ایمان ہے، جنت پہ ایمان ہے، ہر چیز پہ ایمان ہے، انکار کسی چیز کا نہیں۔ سبحان۔ اسے ذرا سادہ کرو، سادہ، بالکل یہ گونج نہ پیدا ہو۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، اور تقوی کی نشانیاں خدا نے بتا دیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کا تقوی ہے۔ باطن کا تقوی کیا ہے؟ من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ میں عرض کروں گا بالخصوص نوجوان طبقے سے، بچوں سے، بزرگ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ، دل کے تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک ہی چیز رکھیے۔ ظاہر کے تقوی کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، نماز ضروری ہے، یوم آخرت پہ ایمان ضروری ہے، قرآن اور جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ان پہ ایمان ضروری ہے، لیکن دل کے تقوی کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا۔ اللہ کی نشانیوں کی، بولو، اللہ کی نشانیوں کی، ذرا بچ گج کے کہو، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا۔ ہمیں لوگ مشرک کہتے ہیں، ہم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی نبی پاک کی ذات ہے، ہم اگر تعظیم کریں تو کہتے ہیں مشرک ہو گئے۔
بھائی یہی تو ایمان ہے. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ نشان لگ جائے کہ جو جو نشانی ہے. اب دیکھیں گے کہ ان کی تعظیم کون کرتا ہے. جو کرتا ہے قرآن اسے ہدایت بھی دیتا ہے، اللہ اسے رحمت بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. زندہ زندہ. یا اللہ تیری نشانیاں کون سی ہیں جن کی ہم نے تعظیم کرنی ہے اور دل کا متقی ہونا ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مالک پہاڑ تو بڑے بڑے ہیں، یہ صفا اور مروہ کیوں تیری نشانی بن گئے؟ فرمایا ہاجرہ پاک کے قدم لگے، یہ میری نشانی بن گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ہاجرہ پاک کے قدم لگے، صفا پہ بھی مروہ پہ بھی. آج حاجی وہاں دوڑ رہے ہیں کہ نہیں دوڑ رہے؟ سعی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے. حالانکہ رب نہیں اترا وہاں، اللہ پاک کا بظاہر کوئی تعلق نہیں. حضرت ہاجرہ کا تعلق ہے، جو نبی بھی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہوتی، ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے. ان پتھروں نے اس خاتون کا، اس اماں کا، اس مقدسہ خاتون کا، حضرت ہاجرہ پاک کا کہ قدم چومے ہیں. خالق فرماتا ہے جو ولیہ کے قدم چوم لے پتھر، وہ میری نشانی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، نہ ولی کے قدموں کی بات کر رہا ہوں، نہ ولی کے وجود کی بات کر رہا ہوں. میں تو اس دھرتی کی بات کر رہا ہوں جس دھرتی نے اللہ کے کسی محبوب کے قدم چومے ہیں. سبحان اللہ. وہ صفا ہے اور وہ مروہ ہے. اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ نے حضرت ہاجرہ کے قدم چومے، میری نشانی بن گئے. تو پروردگار اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ دل کا پرہیزگار ہو جائے گا، وہ دل کا متقی ہو جائے گا. اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، صاحب علم و عرفان تشریف فرما ہو، کہ اگر ہاجرہ پاک کے قدم لگے ان پہاڑوں اور پتھروں کی تعظیم دل کا تقوی ہے، تو پھر حضرت ہاجرہ کو کیا کہیں گے؟ یہ تو قدم لگے، پتھروں نے قدم چومے، وہ گزر گئیں، وہاں موجود نہیں ہیں. ان پتھروں نے ان کے قدم چومے، قدم لگے، آگے چلے گئے. تو وہ پتھر اللہ کی نشانیاں بن گئے. مجھے بتائیے جہاں اللہ کا ولی ڈیرا لگا لے اس دھرتی کو کیا کہیں گے؟ یہ تو وہاں سے چلا گئے، وہاں سے گزر ہوا. جہاں سے گزری حضرت ہاجرہ پاک وہ اللہ کی نشانی بن گئی. مجھے بتائیے جہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے اس دھرتی، اس مٹی، اس قبر کو کیا کہیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کو کیا خبر کہ کیا کہیں گے؟ میں مصطفیٰ بتاتا ہوں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. میرا غلام جہاں لیٹ جاتا ہے اللہ پاک اس قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اچار یار یا علی زندہ باد. اللہ کے ولیوں کی گزرگاہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کی تعظیم ہم سب پہ لازم ہے. ان کی تعظیم ہم سب پہ لازم ہے. جس چیز کا تعلق اللہ کے ولی سے ہو جائے اس کی تعظیم لازم ہے. اب بتاؤ جس چیز کا تعلق اللہ کے نبی سے ہو جائے. سبحان اللہ. تو پروردگار عالم خلاق کائنات تیرے محبوب نے کیا پڑھایا؟ نبی پاک نے دین سکھایا نا. 2 جماعتیں ہیں سرکار کی جو تیار کی، ایک کو آل رسول کہتے ہیں، ایک کو صحاب رسول کہتے ہیں. دونوں مقدس ہستیاں ہیں. میرے آقا نے پڑھایا. تاجدر مدینہ خود اللہ سے پڑھ کے آئے، حضور کسی کے شاگرد نہیں سوائے اللہ کی ذات کے.
असहाब रसूल को भी पढ़ाया, आले रसूल को भी पढ़ाया, नबी पाक ने आले रसूल को भी दीन सिखाया, असहाब रसूल को भी दीन सिखाया। ड्यूटी लगा दी, सहाबा की ड्यूटी लगाई कि तुमने दीन पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, और अपनी आल की ड्यूटी लगाई कि तुमने दीन बचाना है। उन्होंने भी बेटे कुर्बान किए, इन्होंने भी बेटे कुर्बान किए। असहाब ने सब कुछ लुटा के दीन पहुंचाया, और मुस्तफा जान रहमत की आल ने सब कुछ लुटा के दीन बचाया। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनका उस्ताद कौन है? हमारे आका। आले रसूल के उस्ताद कौन है? हमारे नबी। असहाब रसूल के उस्ताद कौन है? फिर शागिर्द कैसे हैं? जो रसूलुल्लाह के दरसगाह में पढ़े, कोई सिद्दीक अकबर बन गया, कोई फारूक आजम बन गया, कोई हैदर करार बन गया, कोई उस्मान गनी बन गया, कोई मौला अली बन गया। ये रसूलुल्लाह की दरसगाह से पढ़े हुए हैं। और जिन्होंने सरकार के सीने पे लेट के हुजूर की जुबान चूसी, सरकार के कंधे पे चढ़ के हुजूर की जुल्फों से खेले, अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान उनमें ऐसे पाबस्त हो गया, धड़ करबला में है, सर नेज़े की नोक पे है, जहां से गुजर रहा है कुरान की तिलावत हो रही है, तो पता चल रहा है कि कुरान मिला कि नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है, मैंने दिल के तकवे का इम्तिहान लेना है, ज़ाहिर के तकवे का नहीं फरमाया। कुरान में लिखा हुआ है, उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह इम्तिहान लेता है किनका? दिल के तकवे का। किसका इम्तिहान लेता है? वो फरमाता है, मैंने नमाज का इम्तिहान नहीं लिया, तुम्हारे रोजे का इम्तिहान नहीं लिया, हज का इम्तिहान नहीं लिया, ज़कात का इम्तिहान नहीं लिया, मैंने तो सहाबा किराम से, आले रसूल से दिल का तकवे का इम्तिहान लिया है। उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। वो पास हो गए, बख्शिश भी दिया मैंने, दर्जे भी बढ़ा दिए। अब वो इम्तिहान क्या है? बुखारी शरीफ की मैं एक हदीस पढ़ूंगा, आपको सारा दीन समझ आ जाएगा कि कुरान चाहता क्या है, कुरान की डिमांड क्या है, कुरान हिदायत किसको देता है, कुरान किसके सीने में उतरता है। हर बंदा कुरान पढ़ने वाला हिदायत नहीं हासिल करता, पहले वो अपने म्यार को सेट करे ताकि कुरान से वो हासिल कर सके, अनवार हासिल करे, हिदायत हासिल करे, बरकत हासिल करे। मेरे आका हुजूर सैयद कायनात फख्र मौजूदात ताजदार मदीना सरूर कल्ब व सीना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया में तशरीफ फरमा हुए, ये बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, शेख मुहक्किक ने इस पे खूब लिखा है। हुजूर हुदैबिया में तशरीफ फरमाए, 1400 सहाबा सरकार के साथ है। अब काफिर जो हैं उन्होंने कहा मौका बड़ा गनीमत है, 1400 हैं, क्या कर लेंगे हमारा, हमला करो, खत्म कर दो। मुआशरे में कुछ दना लोग भी होते हैं, उन्होंने कहा ऐसा ना करो, पहले चेक करो कि जो उनके साथ 1400 हैं उनके जज्बे क्या हैं, जो 1400 हैं उनकी कैफियत क्या है, जो 1400 हैं उनकी जान निसारी क्या है, जो 1400 हैं वो वफादार कितने हैं, जो 1400 हैं उनका किरदार क्या है, उनका ताल्लुक ज़ात मुस्तफा से कैसा है। का ठीक है, कौन जाएगा, मुख्तलिफ लोगों के नाम है। आखिर उर्वा पे आके फैसला हो गया कि ये तशरीफ ले जाएंगे। उस वक्त काफिर थे, बाद में मोमिन हुए। उर्वा आ गया, वो कहते हैं मैं दीवाना बन के रहा, देखता रहा कि ये क्या करते हैं, इनका रसूलुल्लाह से प्यार कैसा है, रसूलुल्लाह से ताल्लुक कैसा है, ये कितने वफादार हैं, कितने जान निसार हैं। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए, इसी पे रिजल्ट है सारा। वो कहता है 3 दिन 3 रातें मैं उनमें घूमता रहा, शक्ल सूरत मैंने चेंज कर ली,
3 دن کے بعد میں گیا، سب میرے انتظار میں تھے، کہنے لگے بتا کیسا پایا؟ اس نے کہا میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے، کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے، وہاں کے درباری بھی دیکھے ہیں، وہاں کے درباری بھی دیکھے ہیں، جو محمد کا دربار ہے وہ کائنات میں کسی کا دربار نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے مصطفیٰ جان رحمت کے جان نثار ہیں ویسے کسی کے نہیں۔ اب کفر پرکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے غلام کیسے ہیں، تو پتا چلا کہ غلام ایسے ہیں تو کفر گھبراتا ہے، اگر غلام ایسے نہ ہو تو کفر کبھی ڈرتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا سنو، ابھی محمد عربی کی زبان سے بات نکلتی نہیں، عمل کرنے کے لیے وہ پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اچھا؟ انہوں نے کہا یہ تو بات ہی کچھ نہیں، آگے سنو۔ کہا بتا۔ وہ کہنے لگا کہ نبی معظم حجامت کراتے ہیں، نہ ناخن میں نے زمین پہ گرتے دیکھا ہے، نہ منہ مقدس بال مقدس زمین پہ گرتے دیکھا ہے، وہ ہتھیلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا آگے سنو، محمد عربی اگر کھنگارتے ہیں تو وہ کھنگار بھی زمین پہ نہیں گرتا، کسی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے۔ اگر وہ لعاب دہن پھینکتے ہیں، وہ لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں پھرتا، وہ اٹھاتے ہیں یا چہرے پہ مل لیتے ہیں یا سینے پہ مل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا؟ انہوں نے کہا سنو، جب وہ وضو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کہیں تلواریں نہ نکلیں، بڑھ چڑھ کے آگے بڑھتے ہیں اور وضو والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ سنو کہ مصطفیٰ کے صحابہ کیسے تھے، دین کا معیار کیسا ہے، یہ سنو۔ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، خدا کہتا ہے یہی تو دین ہے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، قرآن کی کسی آیت میں دکھا دو کہ اللہ نے حکم دیا اور محبوب میرا وضو کرے تو وضو کے پانی لے لو، حبیب حجامت کریں تو سرکار کے منہ مقدس لے لو، حضور ناخن کٹوائیں تو جناب والا ان کے ناخن مقدس لے لو، سرکار کھنگاریں تو ان کا کھنگار لے لو، نبی پاک لعاب پھینکے تو وہ چہرے پہ مل لو یا سینے پہ مل لو، کوئی حدیث دکھاؤ، کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے کہ پھر وہ صحابہ کرتے کیوں ہیں؟ نہ قرآن حکم دے رہا ہے، نہ حدیث میں حکم ہے، نہ فرمان خدا ہے، نہ حکم مصطفیٰ ہے، تو پھر صحابہ کر رہے ہیں، خدا بھی چپ ہے، مصطفیٰ بھی چپ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا او غوثیہ۔ بھائی اگر یہ حق تھا تو حق ملا کہاں سے؟ قرآن میں تو ہے نہیں، نبی کے فرمان میں تو ہے نہیں کہ ایسا کرو۔ اگر غلط تھا خدا کیوں چپ ہے اور مصطفیٰ کیوں چپ ہے؟ وحی کا زمانہ ہے، خدا روک دیتا، مصطفیٰ روک دیتا، نہ خدا روکتا ہے نہ مصطفیٰ روکتا ہے۔ پتا چلا ان کا عقیدہ بھی درست ہے، وہ کر بھی ٹھیک رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ مالک کے کائنات، زمانہ وحی ہے، تیرے رسول کے سامنے ہو رہا ہے، تیری ذات بھی خاموش ہے، تیرا قرآن بھی خاموش ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ میں تو ہمیشہ دل کا تقوی دیکھتا ہوں، اور دل کے تقوی میں تعظیم ہے، میں تو ادب مصطفیٰ دیکھتا ہوں۔ میں نے تو قرآن کو بھی کہہ رکھا ہے ہر ایک کو ہدایت نہ دینا، اسی کو ہدایت دینا جس کے دل میں مصطفیٰ بستے ہیں۔ نبی کا عشق بھی ہے اور مصطفیٰ کا ادب بھی ہے۔ اللہ پروردگار، یہ لعاب اٹھا کے سینے سے مر رہے ہیں، کھنگار اٹھا کے سینے سے مل رہے ہیں، وضو کا پانی چہرے پہ مل رہے ہیں، جناب والا
سرکار کے منہ مقدس گرنے نہیں دیتے، ناخن گرنے نہیں دیتے، حضور سید کائنات تاجدار مدینہ کا پسینہ زمین پہ ٹپکنے نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو قرآن میں لکھ دیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانی ہے، اس لیے کہ حاجرہ کے قدم لگے۔ جس پتھر کا تعلق حضرت حاجرہ سے ہو جائے میں نے تو کہا ہے کہ اس کی بھی تعظیم کرو، اور جس کھنگار کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے، جس لعاب کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے، جس منہ مقدس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو جائے، جناب جس ناخن کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو جائے، جن پسینے کے قطروں کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو جائے، تو پھر رب کائنات فرماتا ہے قرآن تو اسی کو ہدایت دے گا نا جو مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ کی ہر کیفیت کا احترام کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کفر ہے لوگوں نے اسے ایمان سمجھ لیا، جو ایمان ہے لوگوں نے اسے شرک سمجھ لیا، بدعت سمجھ لیا۔ جناب والا اس وقت تک قرآن کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ذات مصطفیٰ تاجدار مدینہ کا ادب نہ رکھے، نبی کی آل کا ادب نہ رکھے، حضور کے صحاب کا ادب نہ رکھے۔ کیوں؟ جس چیز کا تعلق مصطفیٰ سے ہو گیا اللہ قرآن میں لکھ کے دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے خالق کائنات کہ مصطفیٰ جان رحمت حضور سید کائنات کا بھی احترام کرو، اور مصطفیٰ کی آل کا بھی احترام کرو، اور ذات مصطفیٰ کے جہاں جہاں قدم لگے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ حاجرہ پاک کے قدم لگے تو اللہ کی نشانی بن گئی۔ مالک نے کہا، پروردگار عالم نے، میرا محبوب جہاں سے تو ہر وقت آتا جاتا ہے، تیرا گھر اور پھر تیرا منبر، آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے یار کے جو جہاں جہاں قدم لگتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ میں نے کہا مالک جنت دے دے، اس نے کہا پہلے جان دوں گا، جان نکالوں گا، پھر حساب لوں گا، معیار پہ پورا اترے گا تو جنت دوں گا۔ مدینے سے آواز آئی، گنبد خضرا سے آواز آئی، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میری بارگاہ میں آ، نہ جان لینی ہے نہ حساب لینی ہے، ریاض الجنہ میں آ جا، جنت ہے۔ سامعین محترم، اللہ کا قرآن ہر ایک کو ہدایت، اونچا بولیے، کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جس کے سینے میں، جس کے دل میں ادب مصطفیٰ ہے، احترام مصطفیٰ ہے، نبی پاک کا عشق موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب والا ہر ایک سے قرآن نہ پڑھاؤ بچوں کو، پہلے چیک کرو کہ اس کا سرکار کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ قرآن ہر ایک کے سینے میں نہیں اترتا، اسی کے سینے میں اترتا ہے جس کے سینے میں انوار مصطفیٰ موجود ہیں۔ پہلے آسمان پہ اس کا نام زاہد تھا، دوسرے پہ عابد تھا، تیسرے پہ تقی تھا، چوتھے پہ نقی تھا، پانچویں پہ خاشع تھا، چھٹے پہ صالح تھا، ساتویں پہ عزازیل۔ جنوں سے اٹھا فرشتوں تک پہنچا، پھر کتنا عرصہ جنت میں رہا، فرشتے جھولا جھلاتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا اس کو سجدہ کرو۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ آگ کا کام ہے اوپر کو جانا، مٹی کا کام ہے نیچے کو آنا۔ جس کا مقام نیچے کو ہے اس کے سامنے مجھے جھکا رہا ہے۔ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے اگلی بات ہی نہیں سنی، اچھا میرے یاروں سے تو بہتر ہو گیا اور میرے محبوبوں کو تو مٹی کہتا ہے؟ چل چک، جھلی بسترا، نکل جا، دفع ہو جا۔ یہ جنت ادب والوں کا مقام ہے، بے ادبوں کا مقام نہیں ہے۔ اور جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی کہا، خدا نے اسے جنت میں رہنے نہیں دیا، اور جس نے آدم کے بھی نبی کو مٹی کہا، خدا اسے جنت میں جانے کیسے دے گا؟
اللہ نے کہاں سے نکالا؟ جنت سے اونچا بولو، بولو، کس وجہ سے؟ عقیدہ گندا ہو گیا۔ پہلے رہتا تھا کہاں تھا؟ جنت میں، آخر کسی وجہ سے رہتا تھا نا۔ تقوی کی عبادت کی، ہر جگہ عبادت کی، زمین پہ عبادت کی، چپے چپے پہ۔ کہا مالک یہ ختم ہو گئی، کہا پھر آسمان پہ آ جا، کہا یہ بھی ختم ہو گئی، دوسرے پہ آ جا، کہا یہ بھی ختم ہو گئی، تیسرے پہ آ جاؤ، یہ بھی ختم ہو گئی، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یہ بھی ختم ہو گئی، کہا پھر جنت میں آ جا۔ پھر اللہ امتحان لیتا ہے، ہمارا بھی ہر وقت امتحان ہوتا ہے، اس کا بھی امتحان لیا کہ دیکھو کہ مومن کون ہے۔ اب امتحان کیسا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں تقوی کا امتحان لیتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ دل کا تقوی۔ اب امتحان لیا، تخت سجایا، اوپر آدم پیارے کو بٹھایا، سارے فرشتوں کو بلایا، اس میں وہ بھی تھا۔ مالک حکم فرما اسجدو، سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ رب تعالیٰ تعظیم ہی چیک کرتا ہے نا۔ تو جس کے پلے تعظیم نہیں، ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھو، کہتے ہیں جی یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بدبخت کو تباہ برباد اس لیے کیا کہ وہ نبی کے سامنے جھکا نہیں۔ جھکنا بھی تعظیم ہے، کھڑے ہو کے سلام کرنا بھی تعظیم ہے۔ کوئی نہ جھک کے بے ادبی کر رہا ہے، کوئی نہ کھڑا ہو کے بے ادبی کر رہا ہے، کیفیت ایک ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جھکو، اس نے کہا میں نے تو نہیں جھکنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خالق کے کہنا ابا، اللہ فرماتے اس نے انکار کیا۔ کس کا؟ اللہ کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کا انکار کیا۔ واستکبارا کیوں؟ اللہ نے پھر آگے فرمایا تکبر کیا، اس نے اکڑ کے کھڑا رہا، کان من الکافرین، کافر ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اکڑا، تکبر کیا۔ تکبر برباد کر دیتا ہے۔ عاجزی انکساری تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل میں ادب ہو۔ جب ادب ہوتا ہے تو عاجزی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے تو خدا کا قرب ملتا ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو تکبر پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، نہ خدا ملتا ہے نہ مصطفیٰ ملتا ہے۔ اتنا اکڑا ہوا ہے کہ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا پیارے نوح اللہ سے مجھے معافی مانگ کے دو، میں معافی چاہتا ہوں۔ اسے یہ بھی پتا ہے اگر وہ کسی کی مانتا ہے تو فقط اپنے یاروں کی مانتا ہے۔ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟ اسے پتا ہے کہ کسی کی وجہ سے مانے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مالک، وہ تیرا خطا کار، وہ تیرا گنہگار، وہ تیرا مجرم آیا تھا، کیا کرنا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے معاف کر سکتے ہیں۔ کیا شرط ہے؟ فرمایا ایک ہی شرط ہے، اب بھی آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کر لے، معافی۔ ملا کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ فرماتا ہے اس وقت تو سجدہ نہیں کر سکا، آج آدم علیہ السلام کی قبر پہ چلا جا، سجدہ کر لے، معافی۔ اس نے کہا جب وہ تھے دنیا میں تو تب نہیں کیا، تو اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں۔ یہ عقیدہ شیطان کا ہے، ایمان والوں کا نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر اگر فوت ہو جاتا ہے تو مجھے بتاؤ معراج والی رات حضور کے پیچھے کون کھڑے تھے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ مالک کائنات نے فرمایا بتا کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا مالک وہ کہتا تھا کوئی اور بات ہے، سجدے جتنے اپنے آپ کو کرائے، قیام کرائے، رکوع کرائے، لیکن آدم کو نہ پہلے سجدہ کیا تھا نہ قبر پہ کروں گا۔ اچھا، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن بھی جب میرا کرم اور رحمت دیکھے گا نا تو پھر آگے بڑھ کے مجھے کہے گا کہ مالک چلو آج ہی معاف کر دے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے تیرے لیے معافی ہو سکتی ہے۔ اس کریم کا کرم دیکھو، معافی ہو سکتی ہے۔ کیا شرط ہے؟ فرما میں آدم علیہ السلام کو محشر میں کھڑا کرتا ہوں، تو سجدہ کر لے، ہم معاف کر دیں گے۔ اچھا مجھے بتاؤ پہلے کس نے حکم دیا تھا سجدے کا؟ قبر پہ کس نے حکم دیا تھا؟ اچھا محشر میں کون حکم دے گا؟
تو جو اللہ کی نہیں مانتا وہ تیری میری کیا مانے گا؟ جسے ڈائریکٹ خدا کہہ رہا ہے، جسے ڈائریکٹ خدا کہہ رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی، وہ تیری میری کیا مانے گا؟ مالک چلو بار بار کہہ رہا ہے مان، معاف کر دے۔ فرمایا یاروں کو چھوڑ کے، ان کا ادب چھوڑ کے، ان کا احترام چھوڑ کے میں کسی کی نہیں مانوں گا، پہلے یاروں کی شان منواؤں گا، جو میرے یاروں کا مقام ادب اور احترام تسلیم کرے گا معافی اسی کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مالک کہتا ہے کہ یاروں کو چھوڑ کر، جو بے ادب ہے میرے یاروں کا، اگر وہ یاروں سے صلح نہ کر اور میں معاف کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آل رسول سے گستاخی، اصحاب رسول کی گستاخی، اولیاء کی گستاخی، مت سمجھو کہ گستاخ ہو گئے، بے ادبی کر بیٹھے اور قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں نمازیں دے دیں گے، روزے دے دیں گے، حج دے دیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کا اصول ہے یاروں کے بغیر وہ صلح نہیں کرتا، پہلے یار منواتا ہے، ان کا احترام کرواتا ہے، پھر صلح کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن پھر کہے گا مالک فلاں بھی بخشا گیا، فلاں بھی بخشا گیا، فلاں بھی بخشا، اتنے بڑے بڑے گناہگار تو نے بخش دیے، مجھے کیوں نہیں بخشتا؟ اللہ فرمائے گا میں نے گناہگار بخشے ہیں، محمد کے غدار نہیں بخشے، یاروں کے غدار نہیں بخشے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آیت فقیرانہ صدا کر چلے، سنگیو صدا خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ یہ حضرت کی محبتیں ہیں، میں حاضر ہو گیا چونکہ 11:30 بجے پھر شہر میں نے ٹائم دیا ہوا ہے، اس لیے اب میری واپسی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کا یہ چمن لہلاتا رہے، آباد رہے، شاد رہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی نقطہ ہے، ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا خیش را با مصطفیٰ رساں با خیش را کہ ہما دین اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دے، یہی دین ہے، سارا دین حضور کی ذات ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچا پھر ابو لہب میں، ابو جال میں، تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جس سے راضی ہو گئے، اللہ پاک کی رحمتیں بھی اس کے لیے ہیں، برکتیں بھی اس کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات آج کی رات کا جاگنا، قرآن سننا سنانا، آپ کا خدمات پیش کرنا، مسجد مدارس پہ توجہ دینا قبول فرمائے۔ علامہ صاحب کو صحت تندرستی کے ساتھ دین کی ساری زندگی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ اسی طرح تشریف فرما ہوں گے، باقی جو معمولات ہیں وہ جاری رہیں گے۔ مجھے اجازت۔